محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سراج السالکین، نبی حرمین، امام قبلتین، محبوب رب المغربین و رب المشرقین، جد حسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات وعلی لعنت الدائمۃ القوم الظالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سب شہدائے کربلا کا پرسہ بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا، اور بارگاہ امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فرج شریف اور جملہ معصومین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم سے ملتمس ہوں کہ ہم سب کا سلام اور پرسہ اس مقدس ترین بارگاہ معصومین میں پہنچا دے، اور اس سلام اور پرسے سے ہم سب کے شرف میں اضافہ فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ابتدائی گفتگو ہمارا موضوع تو جیسے کہ آپ نے اشارات میں دیکھا ہوگا غدیر ہے، عجائبات غدیر، غدیر کے حیرت انگیز انکشافات۔ حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں جو غدیر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یہ مکمل حمد نہیں ہے، میں اس میں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا رہوں گا۔ یہ یاد رہے کہ خطبہ غدیر منبر سے بیان نہیں ہوا، یہ میرا چیلنج ہے۔ آپ گفتگو انشاءاللہ مکمل ہونے دیجیے۔ ابھی تو ہم غدیر پہ بات نہیں کریں گے، میں حمد باری تعالیٰ پہ ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے حمد ہے جو اپنی ذات کے بلند برتر ہوتے ہوئے سب پر غالب ہے، وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے ہر جگہ پر ہے، وہ عزت اور بزرگی والا ہے اور ہمیشہ سے ہے، وہ رب ہے ملائکہ اور روح کا، تمام مخلوق کا خالق، کوئی شے اس کی مس نہیں، وہ ہر شے کا موجد اور خالق ہے، اور اس وقت سے ہے جب کوئی شے نہ تھی۔ وہ اپنی عظمت کے ساتھ قائم دائم ہے، اس جلیل قدر کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مالک حقیقی ہے، مالکوں کا مالک ہے، افلاک کا حاکم اور کارفرما ہے، شمس و قمر سے خدمت کرنے والا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کر دینے والا ہے۔ وہ ہر کینہ ور جابر کا سر توڑنے والا ہے، ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے، نہ کوئی اس کا حریف، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ کوئی اس کا ہمسر، نہ شریک، نہ کوئی برابر، وہ معبود یکتا ہے، پروردگار بزرگ و برتر۔ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے فوراً کر ڈالتا ہے، وہ جانتا ہے اور ایک ایک بات جانتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی محروم کرتا ہے، وہی قریب کرتا ہے، وہی دور کرتا ہے، وہی نزدیک رکھتا ہے، ہر قسم کا اختیار اسی کو حاصل ہے۔ اس عزیز و غفار کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، عطاؤں پر عطائیں کرنے والا ہے، وہ جن و انس کا پروردگار ہے، کوئی بات اس کے لیے مشکل نہیں، فریاد کرنے والوں کی فریاد سے وہ عاجز نہیں آتا، گریہ وزاری کرنے والوں کی گریہ وزاری سے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اپنے نیک بندوں کو ہر برائی سے بچانے والا اور فلاح پہنچانے والوں کو توفیق عنایت کرنے والا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہے، تمام ملائکہ اور روح کا، جس کا حق ہے ہر اس پر جس کو اس نے خلق کیا کہ اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، حالت اسرت میں، حالت خوشحالی میں، حالت تنگ دستی میں، ہر حالت میں اس کا شکر
ادا کرتا رہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ آج ہم ذکر محمد و آل محمد کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ بہت ہی ضروری گفتگو ہے جو تمہید کے طور پر عرض کرنی ضروری ہے، اور اس آج کی گفتگو سے یہ معلوم ہوگا کیا ہم حسینی ہیں، کیا ہماری بیعت سید الشہداء کے ہاتھ پہ ہے، دست مبارک پہ ہے۔ جب تک ہماری بیعت سید الشہداء کے ہاتھ پر نہیں ہوگی ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کی نصرت نہیں کر سکتے۔ بحر الانوار میں حدیث ہے کہ ہاں تم بھی فضیلت انتظار کو درک کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف سب سے عظمت، سب سے بڑا ثواب، افضل عبادت جو ہے وہ انتظار فرج قائم آل محمد ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ہاں تم بھی فضیلت انتظار کو درک کر سکتے ہو، مگر اس کی کچھ شرائط ہے، اور اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے امام کو پہچان لو۔ اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا تو جو ظہور صدیوں بعد ہونے والا ہے اس میں تمہاری ابھی سے شمولیت ہو جائے گی۔ لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ جب تک ہم مولا کائنات کو نہ پہچانیں، جب تک ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو نہ پہچانیں تو ہم آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر پہچان۔ اتنی مجالس، اتنی گفتگو، لیکن شاید ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ 28 رجب کو قافلہ چلا 60 ہجری۔ یہ سنیریو کب بنا، کب یہ سب کھچڑی پکی؟ ویسے تو ثقیفہ میں سب معاملہ طے ہو گیا تھا، ثقیفہ اس کی بنیاد ہے، مگر پھر بھی ظاہری طور پر تو یاد رکھیے کہ 22 رجب 60 ہجری معاویہ دنیا سے گیا۔ عبداللہ ابن زبیر مدینہ کے مضافات میں اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا۔ یاد رہے کہ عبداللہ ابن زبیر بن عوام کا بیٹا، جب مولا کائنات سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے در اقدس پر آگ لگائی گئی، ایک مدافع حرم تھا، زبیر بن عوام، ایک، اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا، اور قزم تھا، مولا کائنات کا چچا زاد رشتہ دار تھا، اور آپ دیکھیے کتنی گڈ بکس میں تھا وہ، یعنی سب سے بڑی جو دعا کرنی چاہیے وہ ایمان پر خاتمے کی کرنی چاہیے، کہ بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی وصیتیں کی کہ میرے جنازے پہ نہ آئیں، یہ وہ وصیت نامہ آپ پڑھیے، اس کے آخر میں ایک جملہ ہے کہ اگر ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس وصیت نامے پر عمل نہ کروا سکے تو زبیر بن عوام کرے، زبیر بن عوام۔ اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، مخالفین میں سے ہو گیا، اور یہ بھی نہایت چلاک شخص تھا یہ عبداللہ ابن زبیر، اور اس کا بھی مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا تھا۔ ظاہراً یہ آل محمد کے ساتھ تھا اور مدینے میں تھا، یہ اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا۔ بدر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس میں سے ایک شام کی طرف سے آتا راستہ تھا، اس جگہ پہ اسے دیکھا کہ ایک ناکا سوار تیزی سے ناکا چلاتا ہوا آ رہا ہے، اور اس سے گزرنا تھا اس راہ گزر سے جہاں اس کے کھیت تھے۔ یہ جلدی سے بھاگ کر گیا اور اس نے رکنے کا اشارہ کیا، وہ رکا اور کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اسے کہا کہ شام سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی شام کی خبر ہے؟ اس نے کہا ہے مگر تمہیں بتانے کی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اسے ایڑ لگا دی، اسے پتا تھا معاویہ بیمار ہے، وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ اس کی خبر لے کے آیا ہے۔ اسے کہا اچھا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ اسے کہا عبداللہ ابن سراح کندی۔ اس نے جا کے دارالعمارہ، یہ یاد رہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے فیصلے ہوتے تھے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، کوئی دارالعمارہ وجود نہیں رکھتا تھا، کوئی محل، کوئی اس قسم کی چیز وجود نہیں رکھتی تھی۔ مگر بعد میں اموی دور میں یہ نوبت آ گئی کہ دارالعمارہ، ولید بن عتبہ عصر کی نماز، خلیفہ نماز پڑھایا کرتے تھے، آرام کے لیے جا چکا تھا،
کہ حاجب نے کہا کہ یزید کا قاصد ہے، اس کا فوراً بھیجو۔ یہ خط تھا جس میں بیعت کے لیے مطالبہ کیا گیا تھا، اور اب وقت نہیں ہے اس کی تفصیلات بتانے کی۔ اور اس نے لکھا تھا کہ مروان کو بھی اپنے مشورے میں شامل رکھنا۔ مروان مخالف تھا، مروان کو معزول کر کے ولید بن عتبہ آیا تھا۔ اسے جب مروان کا نام پڑا تو جلد بن گیا اور قاصد سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم یہ خط خود لے کے چلے جاؤ مروان کے پاس۔ یہاں اجلاس منعقد ہوا۔ اب یہ اجلاس جاری تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ ولید اور اس کے ساتھی جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اس وقت نماز کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی امویوں کی نماز ختم ہونے والی ہوتی تھی، بنی ہاشم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سرکردگی میں داخل ہوتے تھے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوئے اس کا سجادہ لپیٹ دیا گیا، اور اس نے عمر بن عثمان سے کہا کہ جب فرزند رسول نماز پڑھا لیں تو انہیں دارالعمارہ آنے کی دعوت دینا۔ یہ 26 رجب ہے، 26 رجب 60 ہجری، اور آپ دیکھیے کہ کب روانہ ہوئے، 26 رجب کا دن ہے اور رات ہے 27 رجب کی۔ اچھا، جیسے ہی سید الشہداء نے نماز مکمل کی، تیزی سے قریب آیا عبداللہ ابن زبیر، اس سے کہا کہ تنہائی میں میری بات سن لیجیے۔ اس نے جملہ مکمل کیا، ادھر سے عمر بن عثمان آیا اور اسے سلام کیا اور کہا فرزند رسول آپ کو دارالعمارہ میں خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ اچھا، وہ جب بات کرنے لگا تو عبداللہ ابن زبیر بولا کہ رک جائیے، پہلے میری بات سن لیجیے۔ دوبارہ اس سے کہا تو آپ نے جھاڑ دیا، آپ نے کہا اتنی بھی جلدی کیا، اس کی بات سن رہے تو اس سے دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم ضرور آئیں گے، مگر گھر سے ہو کے آئیں گے۔ اس کے بعد ایک طرف آپ چل پڑے تو عبداللہ ابن زبیر پیچھے آیا اور آپ نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ معاویہ مر گیا؟ وہ بہت حیران ہوا اور کہتا ہے آپ کو کیسے معلوم؟ وہ سمجھتا تھا کسی کو بھی، مگر آپ امام وقت ہیں، امام وقت کو معلوم نہ ہوگا۔ کہا کہ یہ چھوڑو، معاویہ کو چھوڑو، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ابھی راستے کھلے ہیں، میں آج رات موقع دیکھ کر فرار ہو جاؤں گا۔ آپ کے لیے بھی یہ مشورہ ہے، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے جھاڑ دیا اور کہا کہ مجھ جیسا شخص تم جیسے شخص کی طرح فیصلے نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ مغرب کی نماز پڑھا کے گھر گئے۔ 40 گھر ایک چار دیواری میں تھے، الگ الگ پرائیویسی کے ساتھ اور الگ الگ تام اور ان کا تھا، مگر چار دیواری 40 بنی ہاشم کے گھروں کی ایک تھی۔ اب یہ 27 کی رات ہے اور سمجھیے کہ ایک پرسکون گزرتی ہوئی زندگی میں ایک سمجھیے کہ بم پھٹ گیا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں دارالعمارہ بلایا گیا ہے۔ اچھا، سب پریشان ہوئے کہ رات کو ظہر کی نماز کے بعد کبھی بھی دارالعمارہ میں کوئی اجلاس نہیں ہوتا تھا، اور اب عشاء کی نماز کے بعد انتہائی غیر معمولی بات تھی اور اجلاس تھی، تو سب پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 30 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ آپ چلے۔ راستے میں آپ نے کہا کہ کوئی ہمارے ساتھ اندر نہیں آئے گا۔ مروان بہت شاطر تھا، وہ دروازے کے پیچھے پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے انہوں نے کنڈی لگا دی، اس سے کنڈی لگا دی۔ اب اضطراب کی لہر دوڑی تو جناب قمر بنی ہاشم نے کہا کہ یہ در خیبر نہیں ہے، مگر میں خیبر شکن کا بیٹا ہوں، اس دروازے کو اکھاڑنے میں۔ ہاں، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حالات خراب ہو تو ہم نعرہ تکبیر بلند کریں گے، آپ اندر آ جائیں گے۔ تو جب اسے کنڈی لگا لی اور اضطراب پیدا ہوا تو جناب قمر بنی ہاشم نے فرمایا کہ یہ کوئی در خیبر نہیں، مگر میں خیبر شکن کا بیٹا ہوں، مت گھبرائیے۔ اٹھ کر استقبال کیا، معاویہ کی موت کی خبر دی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ولید کی جرأت نہیں تھی کہ وہ بیعت کے لیے کہتا، اسے کہا اس نے بھی اس بیعت کر لی، اس نے بھی بیعت کر لی، اس نے بھی بیعت کر لی۔
آپ سمجھ گئے آپ کو جلال آ گیا۔ یہاں پہلا خطبہ ہے 30 سیکنڈ کا، 4 لائنوں کا، جو ممبر بیان نہیں کرتا، ممبر بیان نہیں کرتا اس کو۔ میری تو حسرت رہی، آپ نے اگر سنا ہو تو سنا ہو۔ آپ نے کہا ولید تم کیا کہتے ہو، یہ ہم ہی تو ہیں جو خاندان نبوت اور معدن رسالت ہے، ہمارا ہی تو گھرانہ ہے جو فرشتوں کی گزرگاہ اور آنے جانے کی جگہ ہے۔ خدا نے کائنات کے وجود کا آغاز ہم سے کیا اور خاتمہ بھی ہم پر ہے، امام زمانہ ہے، اور خاتمہ بھی تم کہتے ہو کہ میں ولید کی بیعت کر دوں، یزید کی بیعت کر لوں۔ یزید ہوس اور شہوت کا پجاری، شراب میں مدہوش، وہ پلید ذات جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ شوم ہستی جو لانیہ فسق و فجور اور جرم و جنابت کرتا ہے، یہ محال ہے مجھ جیسا اس جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کو بے نقاب کیا آپ نے، اپنا فیصلہ سنایا اور پلٹے جانے کے لیے دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ مروان نے سرگوشی کی، ولید ابھی گرفتار کر لے پھر موقع نہیں ملے گا۔ الٹے قدموں، اگرچہ اس نے سرگوشی کی تھی مگر امام وقت ہیں، الٹے قدموں آپ پلٹے اور آپ نے فرمایا او زرکا کے بیٹے، نہ تو اور نہ تیرا باپ ہمیں گرفتار کر سکتا ہے۔ یہ آواز بلند ہوئی، ادھر قمر بنی ہاشم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دروازہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور 3 شیر جب سر جوڑ کر اندر داخل ہوئے، درمیان میں جناب قمر بنی ہاشم، بائیں طرف جناب مسلم بن عقیل اور دائیں طرف جناب سید سجاد۔ لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے۔ سید شہداء نے اپنے شیروں کو روکا، جناب قمر بنی ہاشم کا ماتھا چوما، گلے سے لگایا۔ آپ نے فرمایا کس نے بدگوئی کی ہے، ہم ابھی انتقام لیں گے۔ آپ نے روکا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنے جد اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بقیہ ہیں، کسی کی اطاعت ہم پر حرام ہے، کسی کی اطاعت ہم پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر اپنے شیروں کو لے کر چلے اور اپنے شیروں سے کہا آپ گھروں میں جائیں، ہم بقی سے ہو کر آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آخری رات ہے، اس کے بعد سونا نہیں ہے۔ بقی میں گئے، بزرگوں سے ملے اور والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور جیسا بچہ راز و نیاز کرتا ہے، آپ راز و نیاز کرنے کے لیے آئے کہ ماں نانا سے وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، میں بھی جا رہا ہوں اور تیری بیٹیاں بھی جا رہی ہیں۔ دیر تک آپ راز و نیاز کرتے رہے، اور جیسے ماں کی آغوش میں بچہ سو جاتا ہے، آپ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہستی آپ کے درد سے باخبر تھی اور وہ شریکت الحسین بی بی۔ تیسری دفعہ جب آئی اور بستر خالی دیکھا، آدھی رات گزر چکی تھی، تو بھائی کے بستر کے کنارے گریا کرنا شروع۔ آپ گریا کریں اور مولا عباس نہ تڑپیں، تیر کی طرح آئے ہیں کہ کیا ہوا، تاکہ بھائی رات بھر سے بستر پر نہیں ہے۔ جوانان بنی ہاشم کو آپ نے بکھیر دیا تلاش کے لیے۔ اس وقت والدہ ماجدہ سیدہ کونین نے جگایا کہ اٹھ جاؤ بیٹا، اٹھ جاؤ، جاؤ میری بیٹیاں رو رہی ہیں۔ آپ بقی سے باہر آئے تو جناب علی اکبر اس طرف تلاش کے لیے آ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ گھر میں جا کے بتاؤ ہم خیریت سے ہیں اور ہم نماز اول وقت میں پڑھ کے آئیں گے۔ آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے عمائدین بنی ہاشم اور اپنے دیگر اعضاء کا اجلاس بلایا۔ تاریخ نے ان کے نام لکھے ہوئے 100 نام ملتے ہیں ہمیں، 100 جو اس اجلاس میں تھے بنی ہاشم میں۔ اس میں زیادہ تعداد بنی ہاشم کی تھی، البتہ جو رشتہ داریاں تھیں وہ لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک اہم نام عبد الرحمن بن ابو بکر کا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹیاں بنی ہاشم میں بیائی ہوئی تھیں۔ آپ نے مختصر تقریر کی
اور آپ نے فرمایا کہ ہم مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ امی تخت کا وارث یزید میرے جد کے حرم کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے، میں اس حرم کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا، میں مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے پہلی تقریر کی اور کہا کہ آپ مت جائیے، ہم سب آپ کے ہیں۔ جب آپ کے جد اطہر تھے ابو سفیان، ابو لہب اور چاروں طرف کفار تھے، اس وقت آپ کا کوئی بال نہ بکھیر سکا۔ آج تو آپ کے گھر جوان شیروں سے بھرے ہوئے ہیں، کون آپ کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دے؟ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے جد سے وعدہ کیا ہوا ہے اور ہمارے جد نے کہا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ دیں۔ دوسری تقریر عبد الرحمن بن ابوبکر کی تھی، کہا کہ بہتر ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی طرح صلح کر لیں، اس کو تو صرف حکومت چاہیے جبکہ آپ کو حکومت نہیں چاہیے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا اور آپ ایک معاہدہ کر لیں گے اس کے ساتھ اور اسے معلوم ہوگا کہ آپ تلوار بھی نہیں نکالیں گے تو وہ خاموش ہو جائے گا، آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ جناب محمد حنفیہ تڑپ کر اٹھے اور کہا کہ بالکل بھی نہیں، وہ ہماری کمزوری سمجھے گا اس کو، اور پھر یہ وقت نہیں ہے کہ ہم تلوار بھی اٹھائیں۔ اگر ہم نے بنی ہاشم نے تلوار اٹھا لی تو تمام سرزمین عرب سرخ ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی، اور ہم صلح بھی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی تقریر تھی، جس نے بھی تقریر کی سید الشہداء نے سراہا اس کو۔ آپ نے کہا کہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں اور آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو آپ مکہ چلے جائیے، مکہ آپ کے لیے بہتر جگہ ہے، اور شیب ابی طالب میں آپ کی جائیداد ہے، گھر ہیں، اور شیب ابی طالب چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، دفاعی لحاظ سے مضبوط ہے، اس کا گورنر جو ہے وہ ہمارے تابع ہے۔ یاد رہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار عرب کے بہت بڑے تاجر تھے، اور معاویہ مرتے وقت بھی ایک لاکھوں درہم کا مقروض تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا۔ تو آپ نے کہا کہ وہاں سے یمن کے قبائل بھی آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں، لہذا آپ بہتر ہے کہ مکہ چلے جائیں۔ آپ نے اس تجویز کو پسند کیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جب ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، آپ اول وقت میں نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ اس دن ولید نہیں آیا نماز پڑھانے، مروان کو اس نے بھیج دیا۔ جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہوئی، مروان داخل ہوا۔ مروان نے رات والے واقعے پہ معافی مانگی اور آپ کے دونوں ہاتھ تھام لیے، آنکھوں سے لگائے، چومے اور کہا کہ میں نادم ہوں، اور یزید کے بارے میں کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، وہ صوم و صلات کا پابند ہے، وہ بد کردار نہیں ہے۔ اس کی تعریف کرتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب اس کو سب برداشت کر چکے ہیں، اور آپ دیکھیں نا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں میں دیا ہے، اگر یہیں آپ اپنے ہاتھ کھول دیں تو ساری بات۔ خفیہ بیعت کا اشارہ دیا اسے، جب اسے خفیہ بیعت کا اشارہ دیا اور کہا کہ بس میرے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ ہیں، ان کو کھول دیجئے، جھٹکے دونوں ہاتھ، اور آپ نے اونچی آواز میں کہا کہ سب سن لیں، مر گیا تمہارا اسلام اور تمہارے اس مردہ اسلام کو ہمارا سلام۔ اور پھر آپ نے تاریخی حدیث بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے جد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا تھا کہ ابو سفیان کی اولاد پر خلافت حرام ہے، اگر معاویہ کو تخت نشین دیکھو تو اس کا پیٹ پھاڑ دو۔ پھر آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سب کو سنا دیا، اہل مدینہ کو۔ اور یہ انس بن مالک کی روایت ہے، اہل سنت کی حدیث ہے، باخص اہل سنت کے ہے، ہمارے یہاں بہت سی کتب میں ہے، بحر الانوار میں بھی ہے جہاں سے کوٹ کر رہا ہوں میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم منبر افروز تھے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا تھا، معاویہ قریب بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابو سفیان کی اولاد پر تخت حرام ہے، حکومت حرام، اگر معاویہ کو تخت نشین دیکھو تو اس کا پیٹ پھاڑ دو۔
جب کہا نا پیٹ پھاڑ دو تو عصا سے پیٹ کو چبھویا ہے آپ نے. یہ اتھینٹک حدیث ہے، اہل سنت کی حدیث، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، تاریخ ہے. یہ ایسی تاریخ ہے جس کو سب مانتے ہیں، لہذا آپ نے اپنا فیصلہ دے دیا. اب آپ دیکھیے جو پہلا خطبہ آپ نے دیا، ایک دفعہ میں پھر اس کو دوہرا دوں. آپ نے فرمایا ولید تم کیا کہتے ہو، ہم ہی تو خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارا ہی تو گھرانہ ہے جو فرشتوں کی گزرگاہ اور آنے جانے کی جگہ ہے. تم کہتے ہو کہ میں یزید، ہمارا ہی تو گھرانہ جو فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. خدا نے کائنات کے وجود کا آغاز ہم سے کیا اور خاتمہ بھی ہم پر ہے. تم کہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. یزید ہوس اور شہوت کا پجاری، شراب میں مدہوش، وہ پلیز ذات جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ شوم ہستی جو لانیہ فسق و فجور اور جرم و جنابت کرتا ہے، محال ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. اس کو منبر صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ سید الشہداء نے کہا یزید زانی تھا، شرابی تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی. پورا خطبہ کیوں نہیں سناتے ہو؟ 30 سیکنڈ لگتے ہیں. میں نے کیلکولیٹ کیا 4 لائنیں ہیں. اس کو عالم دین کو یاد تھا، پڑھنا بھی تھا اس نے. اور وہ یہ شانو اسٹوڈیو میں 8 محرم کو، اب شوکت نور جہاں کے ہسبینڈ شوکت حسین رضوی مجلس ہوتی تھی، اب بھی شاید ہوتی ہے. میں بھی 1-2 دفعہ اس مجلس میں گیا. خطبہ تو پڑھنا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ کون بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا یہ تو اس بازار حسن کے مائی ایدن کے امام بارگاہ کے متولی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں میں نے عشرہ ثانی پڑھنا ہے. اس نے کہا وہ جس نے دلان دے سودے فلم بنائی اور دھمالے ہی دھمالے ہو گئی، اس کے بھی تو میں نے عشرہ پڑھنا ہے. ادھر اس نے دیکھا، ادھر اس نے دیکھا، کوئی پروڈیوسر ہے، کوئی شو بز کا، کوئی کیا، کوئی عام. اس نے کہا چھوڑو اتنا سا کہہ دو. اس نے صرف کہا کہ غم حسین میں رونا رونانا. اس نے اتنا کہا کہ یزید زانی اور شرابی اور مجھ جیسا اس کا حق تھا کہ وہ خطبہ پورا پڑھتا. اور کہا جہاں جہاں شراب ہے وہاں وہاں یزید ہے، جہاں جہاں جرم و جنابت ہے وہاں وہاں یزید ہے، جہاں جہاں فسق و فجور ہے. فسق و فجور کیا ہے؟ بے حیائی، بے عریانی، فحاشی. آج سید زادیوں کے سروں پر دوپٹے نہیں رہے، فسق و فجور. فسق و فجور کی تعریف دیکھیں آپ. یزید بنا کن چیزوں سے؟ یہ تو ہر ممبر سے اس کو تکرار ہونی چاہیے تھی. حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہوگی ان چیزوں کی نفی کر کے؟ اور جو قانون دے دیا سید الشہداء نے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی. یزید کن چیزوں سے بنا تھا؟ ہوا و ہوس، شراب و شہوت، جرم و جنابت، فسق و فجور. آج حسین علیہ السلام، زینب سلام اللہ علیہ پر رونے آتی ہیں، سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، میک اپ کیے ہوتے ہیں. موچی میں جا کر دیکھیے آپ کے سب چیزیں آپ کے سامنے. میں کیا کہوں؟ عورتوں کا بلیڈوں کا ماتم ہوتا ہے چوکوں میں، تو بساط تو لپیٹ دی گئی. امر بالمعروف اور نہی المنکر کی بساط، اس کو بیان نہیں کریں گے تو بساط تو لپیٹ دی گئی، بات ہی ختم ہو گئی. بیس ہی نہیں ہے آپ کی. کدھر ہے بیس؟ مجھے بتائیے آپ. آج بھی بیعت کر رہے ہیں سید الشہداء کے ہاتھ پہ، ان چیزوں کی نفی کر کے اپنے گھروں میں سکون کا ماحول پیدا کریں. ظہور میں چند سال ہے، یاد رکھیے گا، کوئی 20-30 سال بھی نہیں ہے. اور تشیع میں کہا گیا ہے کوئی وقت ظہور مقرر نہیں کر سکتا. جو کوئی وقت ظہور مقرر کرے وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلاؤ. مگر معصومین فرماتے ہیں تم زندگی اس طرح سے بسر کرو جیسے کل ظہور ہونے والا ہے. اچھا یہ پورا سبجیکٹ ہے یہ پہلا خطبہ. اب آپ اس پر انالیسس کیجئے کہ جب یہ بیان نہیں ہوا تو شراب کتنی اونچی چلی گئی، اس کو فیشن بنا لیا. شو میں فسق و فجور کتنا اوپر چلا گیا، سارے شیعہ جا کر بڑے بڑے براجمان ہو گئے. اب آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس کی کیا تشریح کروں.
لیکن اب وقت ہے کہ آپ سید الشہداء کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو شاید میں جذبات میں ایک بات کہہ گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ شہداء کا خون رنگ لاتا ہے، جہاں شہید کے خون کے قطرے گرے وہ جذب نہیں ہوتے، ایک ایک قطرہ کئی کئی خون کے قطروں میں تبدیل ہو کر خون کی ندی اور ندی سے خون کا دریا بن جاتا ہے، جو معاشرے کی نئی رگوں کی آبیاری کرتا ہے۔ یہ خون جہاں رنگ لایا۔ آپ یہ جو لبنان دیکھ رہے ہیں، لبنان حزب اللہ جو دیکھ رہے ہیں، حزب اللہ ایک ایک چپے زمین پر شہداء کا خون ہے، ایک ایک۔ ایک وقت تھا جب ایران اور عراق میں عالم نہیں تھا، جبل عامل سے آتا تھا۔ آپ شہید اول کے حالات، شہید ثانی کے حالات پڑھیں، شہداء کے خون کے قطرے سے اللہ لکھا گیا، جہاں جہاں خون۔ ایسے حزب اللہ نہیں بن گئی۔ عراق میں آپ دیکھیے جہاں جہاں خون گرا، 8 سالہ ایرانی جنگ کا دیکھیے، پوری دنیا میں چھائے جا رہے ہیں۔ جناب قاسم سلیمانی کی شہادت، خون کا اثر دیکھیے آپ۔ خود امام زمانہ ایک واقعے میں، میرا اصل سبجیکٹ تو مہدویت ہے، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یہاں خون کے قطرے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں صدیوں پہلے کوئی شہید ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہاں خون کے قطرے ہیں۔ پاکستان میں کتنا خون بہا، کتنا مقدس خون، شہید حسینی جیسا خون، شہید محمد علی نقوی اور بیسیوں، سینکڑوں، اور 23 رمضان المبارک کو جو مومن پورہ میں واقعہ ہوا، 6 سال کا معصوم بچہ پہلا روزہ رکھا، پہلا روزہ 23 بندوں کے ساتھ شہید ہوا۔ اس کا معصوم خون کتنا مقدس ہوگا؟ رنگ لایا؟ نہیں لایا۔ کوئی مجھے کہے کہ پاکستان میں کسی شہید کا خون رنگ لائے، میں کہتا ہوں سارے پاکستان کے شیعہ قتل کر دو، چیلنج ہے، یہ خون رنگ نہیں لائے گا۔ کیوں؟ بیس نہیں ہے، غدیر نہیں ہے۔ غدیر کو ٹھکرایا ہے ہم نے، غدیر کو ہم نے ٹھوکر پہ رکھا اپنے۔ یہ پہلا خطبہ، اس کو بھی ٹھوکر پہ رکھا ہم نے۔ بی بی پاک کے کوفے کے خطبے پہ کتنا رلاتے، کہا کیا ہے، کہا کیا ہے، کوئی بتائے؟ یہ نہیں بتاتے کیا کہا ہے، تو انسان سازی کیسی ہوگی؟ حسینی کیسے بنیں گے مجھے بتائیے؟ جب کلام ہی کتنا مقدس کلام ہوگا جب آپ کے لبھائے مبارک سے ارشاد ہوا، سارے راستے میں قدم قدم پر اپنی عطرت کو لے کر گئے، کتنا مقدس مشن تھا، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ کس میں؟ نعروں میں۔ کیوں؟ آنے والا اگلا اشرا پکا کرتا ہے کہ بھئی اب اس میں تو کوئی نعرہ نہیں لگے گا۔ رلانا کتنا ہے، اور اس کو بام پہ کتنا لے جانا ہے، نعروں سے چھت اڑ جائے۔ بابا ملک جو اس وقت دنیا پر چھا رہے ہیں، اس طرح سے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، نعرہ ہی وجود نہیں رکھتا، نعرے کا موقع ہی نہیں ہوتا، لے کے جاتے ہیں، زندگی کو تبدیل کرتے ہیں۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پر آ گئی، لیکن گھبرائیے مت، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ توجہ سے میری گفتگو کو سنیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، 27 کا دن ہے اور 28 کی رات آ رہی ہے، ظہر گزر گئی ہے، کتنے کام ہیں، ابھی تک کسی کو نہیں پتا کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا۔ البتہ جب یہ اجلاس ختم ہوا نا، اور جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ نے ہماری آنکھ بن کر یہاں رہنا ہے، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے بھی کہا کہ آپ ہمارے پیچھے ہمارے خاندان کی حفاظت کریں گے، یہ دونوں ہستیاں بیمار نہیں تھیں۔ ان پر اعتراض ہے کہ یہ کربلا کیوں نہیں گئے، ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور جناب محمد حنفیہ
کہ غلام بتاتے ہیں کہ جب آپ گھر میں آئے تو لرز رہے تھے، جگر پہ ہاتھ تھا، پسینے سے شرابور تھے، اور اپنے آپ کو آ کر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رہے کہ بھائی ہمیں، اور یہی حالت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی تھی۔ اور ادھر بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، زنان خانے میں بلایا، اور آپ نے کہا کہ بھائی عورتوں کو تو تیاری میں دیر لگتی ہے، آپ خدا را بتائیے کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا۔ اس وقت آپ نے مولا عباس کو طلب کیا اور آپ نے وہ لسٹ بنانی شروع کی۔ اس میں جناب شریکت الحسین بی بی کا نام نہیں تھا۔ آپ تڑپ گئی اور کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جائیں؟ کہا کہ جب تک آپ کے شوہر اجازت نہ دیں۔ آج جب اپنے گھر گئی تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی برا حال تھا، اپنے آپ کو گرایا اور تھا، اور زار و قطار رو رہے تھے۔ حالت دیکھ کر بی بی پاک نے سوال نہیں کیا، آپ کی پائن تھی، اپنا سر رکھ دیا۔ اتنے میں جناب مولانا محمد داخل ہوئے اور کہا کہ بابا والدہ محترمہ کی حالت تو دیکھیے کیا ہے، اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی حالت بھی، گھبرا کر اٹھے اور کہا کہ یہ کیا حالت بنائی؟ کہا کہ بھائی جا رہے ہیں اور ہم نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے اجازت لیں، تو آپ نے کہا آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب آپ کے بابا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی شرط رکھی تھی کہ جب بھائی مدینہ چھوڑے تو انکار نہیں کرنا، آپ کو پہلے سے اجازت حاصل ہے۔ ہاں آپ سب کچھ لے جائیے، جو کچھ آپ کو چاہیے لے جائیے، ان بچوں کو بھی لے جائیے۔ یہ بچے ساتھ نہیں گئے۔ جب قافلہ گیا ہے میں بتاؤں گا یہ بچے کس منزل پہ گئے ہیں۔ تو عرض کروں کہ ایک طرف تیاریاں ہیں، وقت نہیں ہے، پھر لوگ ملنے آ رہے ہیں، اور ہر بندہ قدموں پہ پاؤں رکھ کے کہہ رہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسین مدینہ چھوڑے گا تو واپس نہیں آئے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ہر شخص یہی کہہ رہے، یہاں تک کہ رات ہوئی، تمام بنی ہاشم کی عورتیں محلے میں تھیں، داخل تھیں، اور جب روانی، سب مختصر کر رہا ہوں بہت، روانگی کا وقت قریب آیا، آپ نے ڈیوٹیاں لگائیں، کیونکہ اس کا احتمال تھا کہ راستے میں حملہ ہو جائے گا، مدینہ کی ناکہ بندی ہو چکی ہوگی، باہر نہیں نکلنے دیں گے، گرفتار کر لیں گے، جیسے مروان نے کہا تھا کہ ابھی گرفتار کر لیں۔ لہٰذا آپ نے ڈیوٹیاں لگائی، قافلے کے آگے کون ہوگا، پیچھے کون ہوگا، گھر کی حفاظت، راستے تک کی حفاظت۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور بھی تھے، کوئی معمولی تو نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں آپ دیکھیے کہ مدینہ کا شیرازہ بکھر گیا، اور پھر ایسا سفر، آپ کی مسند آراستہ تھی، اور آپ نے جناب قبر بنی ہاشم سے کہا کہ روانگی کا اعلان کرو، تو آپ نے زنان خانے کی طرف چہرہ کر کے 3 دفعہ الراحیل، راحیل ہے ریلت سے، ایسا سفر جس کے بعد واپسی نہ ہو، آپ نے جب 3 دفعہ کہا نا الراحیل الراحیل الراحیل، تو رونے کی آواز آسمان تک گئی۔ عروہ غفاری، جناب عروہ غفاری، ابو ذر غفاری نہیں، جناب عروہ غفاری کا گھر محلہ بنی ہاشم کے ساتھ تھا۔ یہ نابینا بھی تھے اور بہرے بھی تھے، بہت کم سنتے تھے، تمام جنگوں میں حصہ لیا، جنگ صفین میں بھی، جنگوں میں آپ کی بینائی جاتی رہی، اور ان کو ایک اعزاز حاصل تھا، جب کوفے کی شہزادیاں مدینہ سے کوفے گئیں نا مولا کائنات کی تاجداری میں، یہ مہاری تھے، اور یہ قدرت کی طرف سے تھا کہ جب بیویاں گفتگو کریں تو سماعت نہ آئے،
یہ جب الراحیل الراحیل کہا نا اور آواز آسمان تک گئی تو گھر میں صرف بیٹی تھی. کہتے بیٹی باہر بادل گرج رہے ہیں. وہ رو کر کہتی ہے نہیں حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ رونے کی آوازیں. کہا خدا کے لیے مجھے لے کر چلو. میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسین قتل کر دیا جائے گا. اب اس گلی کی نکڑ پر جناب سید سجاد کا پہرا تھا. آدھی رات کا وقت ہے. 2 سائے نظر آئے. آپ نے نعرے تکبیر بلند کر کے تلوار نکالی اور درمیان میں حائل ہوئے. ادھر مسجد چھوڑی. سید الشہداء نے بھاگ کر درمیان میں حائل ہوئے اور کہا بیٹا سجاد یہ تو تیرے نانا کے معزز صحابی ہیں. تو اس وقت سید الشہداء نے کہا سید سجاد نے کہا بابا کوئی کتنا معزز صحابی کیوں نہ ہو ہماری پردے داری کے ماحول میں تو نہیں آ سکتا. سید الشہداء رو دیے اور ہاتھ اٹھا کر کہا سجاد تیری پردہ داری کے ماحول میں خدا کرے کہ کبھی کوئی نہ آئے کبھی کوئی نہ آئے. بس یہ قافلہ چلا. چلنے سے پہلے وہ معصوم ششماہ جناب سغرا کی آغوش نہیں چھوڑتا. اور سب سے مشکل ودا ہونا بھی جناب سغرا سے تھا. آپ رات بھر خبر لینے آئے تھے اور پھر ماتھا چوم کر کہا تھا ہم 3 دفعہ بیٹا خبر لینے آئے لیکن آپ بخار کی شدت سے بے ہوش تھی. اور پھر جب پتہ چلا کہ میں نہیں جا رہی ہوں تو پھر سنبھالنا مشکل تھا. پھر کہا اچھا ششماہے کو مجھے دے دے. اور ششماہا بھی چلا گیا. اب کسی کی آغوش میں نہیں آتا. سید الشہداء نے کان میں کچھ کہا کہ ہمک کر وہ آ گیا اور کہا بی بی تمہیں اس گھر میں اکیلا رہنا ہے تو ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ قافلہ چلا اور پھر رکا کہ اس نے کہا سید سجاد سے کہا کہ جاؤ اکبر کو بھیجو میری لخت جگر پیچھے پیچھے آ رہی. پھر ودا ہوئے اور کہا بھائی اپنی شادی پہ ضرور بلانا اپنی شادی پہ ضرور. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. خدایا پروردگار نور عظیم پروردگار کرسی بلند پروردگار جوش کھانے والے دریاؤں کے پروردگار ٹھنڈے سائے اور گرم ہوا کے پروردگار یہ دعائے عہد کے چند جملے ہیں. خدایا پروردگار نور عظیم پروردگار کرسی بلند پروردگار جوش کھانے والے دریاؤں کے پروردگار ٹھنڈے سائے اور گرم ہوا کے پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے وجہ منیر کے واسطے سے قرآن کریم کے واسطے سے توریت و انجیل و زبور کے واسطے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے تمام زمینیں اور آسمان روشن ہیں. خدایا پروردگار نور عظیم پروردگار اے زندہ اے پائندہ پروردگار اے ہر زندہ سے قبل زندہ پروردگار اے ہر زندہ کے بعد زندہ پروردگار اے وہ زندہ حقیقی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہمارے آقا و مولا ہادی و مہدی جو تیرے امر سے قائم ہے کو بھیج دے. اللہ کا درود ہو ان پر ان کے آبائے تعین پر. ہم تجدید عہد کرتے ہیں آج کی صبح. یہ دعائے عہد صبح کے وقت پڑھی جاتی. ہم تجدید عہد کرتے ہیں وہ عہد عقد اور بیت جس کا کلاوا میری گردن میں ہے ہرگز اس سے دستبردار نہ. یاد رہے کہ یہ بیت کا کلاوا ہر شخص کی گردن میں ہے اور یہ غدیر میں ڈالا گیا. آپ سب کی گردن میں بیت کا کلاوا ہے. کس کی بیت کا؟ آقا و مولا امام زمانہ کی بیت. انشاءاللہ ہم اس سے بات کریں گے. میں تجدید عہد کرتا ہوں آج کی صبح وہ عہد عقد اور بیت جس کا کلاوا میری گردن میں ہے ہرگز اس سے دستبردار نہ ہوں گا. خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے اس طرح اٹھا دینا کہ میں کفن لپیٹے ہوئے تلوار کھینچے ہوئے نیزہ لہراتے ہوئے حق کی دائمی دعوت پر لبیک کہوں. خدایا دکھا دے وہ ارجمند چہرہ. خدایا دکھا دے درخشندہ پسندیدہ پیشانی. خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ان کی آمد کو آسان فرما دے. ان کے واسطے اپنے شہروں کو آباد فرما دے. اس کے واسطے مردوں کو زندہ فرما دے. یہ تیرا قول ہے تیرا قول حق ہے. خدایا پروردگار نور عظیم پروردگار اس قلیل سی عبادت کو منظور و مقبول فرما دے. خدایا پروردگار نور عظیم پروردگار جس کی کوئی مشکل ہے حاجت ہے پریشانی ہے ناداری ہے غربت ہے بیماری ہے کوئی بھی حاجت ہے اپنی خاص جناب سے ان ایام کے صدقے تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے. تمام مرحومین کو خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کے مرحومین کو
ہم سب کے مرحومین کو اللہ علم میں جگہ فرما دے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ تمام مرحومین کے لیے تلاوت فرما دے.